بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ النحل کی آخری آیات میں سے چند آیات تلاوت کی ہیں. آج انشاءاللہ اختصار کے ساتھ انہی آیات میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کچھ سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور آیات کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہے. چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ کا حکم تھا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا، قربانی کرنے کا حکم دیا. جب تیار ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے جنت سے ایک دمبا بھیجا اور دمبا ذبح کیا گیا اور قیامت تک کے لیے ایک قربانی کی رسم رائج ہو گئی. عام طور پر ہم مسلمان جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سے ایک ہی چیز جانتے ہیں اور تقریباً ہم پورے ذی الحجہ کے مہینے میں اسی پر زور بھی دیا جاتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، بس اتنا ہی سمجھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی گزرے ہوئے ہیں جن کے متعلق آپ یوں سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں، چاہے موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، اسی طرح سے اور کوئی بھی ہو، جتنے انبیاء ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو ہر نبی کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم کی اتباع کرو. نظر لگائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیا خوبی تھی، کیا کمال تھا کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے کہ آپ ابراہیم کی اتباع کریں اور ان کے اسوہ کو اپنائیں اور ان کے طرز زندگی کو اختیار کریں. کوئی نہ کوئی خاص خوبی رہی ہوگی. آپ سے پہلے حضرت نوح گزرے ہیں، بہت سارے نبی گزرے ہیں، لیکن کسی نبی کو وہ حکم نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سب کو حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام کا لقب اس لیے کہا جاتا ہے ابو الانبیاء ہے. بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد
جتنے نبی آئے گے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے، کسی اور انسان کی نسل میں اللہ نے نبیوں کو نہیں بھیجا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے کہ قربانی کے علاوہ بھی، قربانی تو صرف ایک چیز تھی، قربانی کے علاوہ بھی بہت سارے کارنامے ہم سب کے لیے باعث عبرت و نصیحت اور اقتداء ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو ملت ابراہیمی کا پاسباں اور ان کے اس پر چلنے والا بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اے امت کے لوگوں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، ذرا یاد کرو، غور کرو ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو، کہ ابراہیم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کو اللہ نے جب بھی امتحان لیا، جب بھی کسی چیز میں آزمایا، ابراہیم کبھی فیل نہیں ہوئے، فَأَتَمَّهُنَّ، ہمیشہ ابراہیم آزمائش میں کامیاب اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یاد کرو اور سمجھو کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو بہت ساری باتوں میں آزمایا، لیکن فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی ابراہیم کو آزمایا ابراہیم کامل اترے، کبھی فیل نہیں ہوئے۔ اتنا اونچا مقام مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس اور بہت سارے صحابہ کرام کہتے ہیں کم سے کم 30 یا 40 مرتبہ، اللہ اکبر، کم سے کم 30 35 40 مرتبہ اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، امتحان دیا۔ ہمارے یہاں صرف 3 امتحان ہوتا ہے بس، اس کے بعد آر پار کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کو کم سے کم 35-40 باتوں میں اللہ نے آزمایا، اتنی مرتبہ آزمایا، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی ہم نے مشکل سے مشکل چیز میں امتحان لیا ابراہیم کر گزرا، کبھی فیل نہیں ہوا۔ انہی آزمائش میں سے تو آزمائش اختصاراً نمبر 1، رات کو سوئے، صبح اٹھے تو بلاتے کہتے ہیں اسماعیل یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹے اسماعیل ذرا بتاؤ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے قتل کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، رب نے تو ہمیں حکم دے دیا ہے، لیکن بیٹے بتا تیرا کیا خیال ہے، اللہ رسول تیرا کیا خیال ہے۔ باپ بیٹے تھے، اسماعیل بھی تو ابراہیم کے بیٹے تھے نا، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ تعالیٰ اے میرے والد، مشورہ کسی اور چیز میں لیا جاتا ہے، رب کے حکم دے دیا تو اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ابت افعل، دونوں کی آزمائش، یا ابت افعل ما تؤمر، والد صاحب اللہ نے حکم دیا تو اللہ کے حکم پر عمل کریں گے میرے مشورے کے بعد۔ اللہ کا حکم آئے تو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو حکم دے رہا ہے آپ کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھ کو ذبح کریں تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے، بڑی تمناؤں کے بعد، سالوں کے بعد، اور فلما بلغ معہ السعی، جب بچہ چلنے لگے، کام میں حصہ بتانے لگا، باپ کی کچھ مدد کرنے لگا، تو اللہ حکم دیتے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم نے یہ نہیں کہا بیٹے اللہ، بہت لوگوں کے بعد بہت سارے بیٹے، ان کو حکم دیتے اللہ تیری مرضی ہے تو میں تو ذبح کروں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بیٹا فلما اسلم، باپ نے ابراہیم نے مشورہ لیا، بیٹے نے تائید کی اور دونوں تیار ہو گئے۔ فلما اسلم، جب دونوں تیار ہو گئے ابراہیم ذبح کرنے کے لیے، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، برسا کہا
والد صاحب ذرا چہرہ اوپر نہیں رکھیے گا، ہمارا چہرہ اوپر نہیں رکھیے گا، بلکہ مجھے عہدہ لٹا دے تاکہ میں کچھ دیکھ نہ سکوں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، اور جب چھری چلانا چاہے اللہ نے دیکھ لیا کہ ابراہیم ذبح کر دے گا بیٹے کو، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اب اللہ نے آواز دی ابراہیم بیٹے کو چھوڑ دو، تم کامیاب اترے، بیٹے کے ذبح کرنا مقصد نہیں تھا، تم اور تمہارے بیٹے اسماعیل کا امتحان لینا تھا، اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، یہ دم بکرا اس کی قربانی کر ڈالیں۔ آپ ذرا سوچیں، جن چیزوں میں اللہ نے آزمایا ان میں ایک بڑی آزمائش تھی۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو بہت ساری چیزوں میں آزمایا۔ رنگ لاتی یہ ہے نا پتھر پر کھنچانے کے بعد سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ جب ہر اعتبار سے آزمائش میں کامیاب اترے تو اللہ رب العالمین فرمایا انی جاعلک للناس امام ابراہیم، اب قیامت تک آنے والے لوگوں کا رہنما اور امام اور پیشوا آپ کو ہم بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے کردار کی ایک جھلک آپ نے دیکھا۔ ہم نے سورۃ النحل کی جو آیات تلاوت کی ہیں آخری آیت، ان میں میرے بھائیو یہی ہے، اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا لم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم ثم اوحینا وقد اصطفیناہ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا وفی الآخرۃ لمن الصالحین۔ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو، ابراہیم کا کردار بڑا اہم ہے۔ نمبر ایک، ان ابراہیم کان امہ، نمبر ایک، ابراہیم پوری ایک امت تھے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو امت بنائے۔ امتی تو آپ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن امتی ہونے کے ساتھ ساتھ امت بننے کی ضرورت ہے۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ عمر بن الخطاب، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، سارے صحابہ کرام کہتے ہیں امت کا مطلب ہوتا ہے حق کی دعوت دینے والا، باطل کو مٹانے والا، لوگوں کو دین سکھلانے والا، لوگوں کو ہدایت کی راہ بتانے والا، اور لوگوں کو دینی رہنمائی کرنے والا۔ حق پر عمل ہو اور حق کی دعوت دی جائے، شرک و بدعت کو مٹایا جائے، اور توحید سنت کا علم بلند کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے حق۔ سنت کی دعوت دی جائے، بدعت کو مٹایا جائے، توحید کی دعوت دی جائے، اور شرک کا قلعہ کما کیا جائے، شرک کرنے والوں کو منع کر کیا جائے، اور اس کو نیکی کی دعوت دی جائے۔ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین کے سکھانے والے اور دین کی دعوت دینے والے، برائی کے مٹانے والے، شرک و بدعت کے مٹانے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ امت۔ ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام کبھی باطل پر خاموشی اختیار کرنے والے نہیں تھے، ہمیشہ حق کی دعوت دینے والے تھے، کبھی شرک سے سمجھوتا نہیں کیا، ہمیشہ توحید کے علم بردار تھے۔ اللہ اس کے تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑی خوبی ہے۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل کا نام سنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں سب سے بڑے داعی تھے، مبلغ تھے۔ ابراہیم، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو یمن، حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، شام بھیجا عمر بن خطاب نے۔ تو دعوت کے کام میں، امر بالمعروف میں سب سے پیش حضرت معاذ بن جبل تھے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں معاذ نہیں بلکہ امہ ہے۔ کیا یہ؟ امت ہے۔ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم داعی تھے، مبلغ تھے، عالم تھے، اللہ سے دین سیکھا، اللہ کے نبی سے دین سیکھا، اور بعد میں دین جو سیکھنے کے بعد پوری دنیا والوں تک دین پہنچانے کی کوشش کی، امر بالمعروف کیا، شرک و بدعت کو مٹایا،
اللہ تعالیٰ سے دعا کرو معاذ ابن جبل کی اس خوبی کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا مشن تھا. ابراہیم کان امہ. نمبر 2 قانتا للہ، ہر حال میں رب کے فرما بردار تھے. کبھی رب کی نافرمانی ابراہیم نے نہیں کیا. قانتا للہ، اب ہمیشہ قانت تھے. قانت کہتے ہیں فرما بردار کو. جیسے قرآن پاک مل کئی جگہ پر ہے تو اللہ نے ابراہیم کو قانت بنایا، کیا وفادار بنایا. ابھی آپ نے سنا اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو، انکار نہیں کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل دونوں کو لے فلسطین سے اور جا کر کے مکہ میں ان کو بسا کر کے آئیں. کون انسان ایسا ہے کہ دودھ پیتے بچے اور اس کی ماں کو ایک ایسی جگہ جا کر کے آباد کر کے آئیں جہاں نہ کوئی انسان ہو، نہ کوئی چرند ہو، نہ کوئی پرند ہو، سوائے مکے کے پہاڑیوں کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، نہ کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی، نہ کوئی بات کرنے کے لیے کوئی انسان ہو. ابراہیم علیہ السلام دیکھا رب کا حکم ہے تو پیچھے نہیں، قانت ہیں. دعا کرو اللہ سب کو فرما بردار بنائے. ہمارا حال یہ ہے مسلمان 5 وقت کی نماز کی پابندی کر کے بھی قانت، قربانی زوردار کرے گا. قربانی کرنے کے لیے حیدرآباد کا سب سے بڑا مسلمان بن جائے گا اور سوچے گا ایسا جانور خریدو کہ سب سے مہنگا ہمارا ہو. گوشت کے لیے، نام کے لیے تو سب سے بڑا مسلمان بن گیا، لیکن 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. قانتاً ابراہیم علیہ السلام قانت تھے. بیوی کو لیا اور بچے کو لیا. زمزم جہاں ہے وہیں لے جا کر کے زمین پر بیوی کو بیٹھایا، ایک تھیلا کھجور رکھ دیا اور ایک مشک پانی رکھ دیا. بس بیوی سے نہیں بتایا، بچہ تو چھوٹا سا ہے دودھ پہ تھے. بیوی سے نہیں بتایا کہ رب نے مجھے حکم دیا نہیں تم کو چھوڑ کے چلا جاؤں. بیوی بڑی خوش لے کے آئی ہے، شوہر ہمارے ساتھ ہے. لیکن جب رکھ دیا بیوی کو بیٹھانا، کھجور رکھ دیا، مشک کا پانی رکھ دیا، بچے کو زمین پر لٹایا تو فوراً واپس جانے لگی. پلٹ کر کے نہ بیوی کو دیکھتے نہ بچے کو دیکھتی. کتنی بڑی آزمائش تھی. یہ ہے سنت ابراہیمی، یہ نبی علیہ السلام کی سیرت. اللہ اکبر. چلے گئے. حضرت حاجرہ سوچتی کہیں سنجا وغیرہ کے لیے جاتے ہوں گے یا کسی اور کام سے، لیکن وہ چلے ہی جا رہے، پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے ہی نہیں، نہ بیوی کو نہ بچے کو. بہت دور بھی حضرت حاجرہ کو شک ہوا، دوڑی، پہلے پیچھے سے کپڑا قمیص پکڑ کے کھینچی. یا سیدی الا مقترتنا، میرے شوہر، میرے اور ہماری بیوی بچے اسماعیل کو جو دودھ پیتا ہے ابھی کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر کے نہیں دیکھتے کہیں ایسا نہ ہو اس شیر بھار بچے کو اور اس بیوی کو یہاں بیٹھا کے جا رہے ہیں، ان کی پریشانی دیکھ کر کے کہیں اللہ کی فرما برداری میں رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے. پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتے، چلے جا رہے. بیوی بیچاری پیچھے سے قمیص کھینچ رہی، الا سیدنا یا سید الا مقترتنا، ہمارے شوہر کہاں اس بے آب ہو گیا، اس زمین میں، وادی میں، جنگل میں، مجھے میرے بیٹے کس کے حالے چھوڑ کے جا رہے ہیں. پلٹ کر کے نہیں دیکھتے. حضرت حاجرہ کو شک ہوا کہ شاید ان کی نیت خراب ہے، یہ کوئی گھریلو تنگی سے پریشانی تنگ آ کر کے ہمیں اور ہمارے بیٹے کو یہاں چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہیں. اب پیچھے سے کپڑا کھینچ چھوڑ دی اور آگے آ کے راستہ روک کے کھڑی ہو، نہیں جانے دوں گی. بتائیے کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ ہے میں واپس اپنے گھر جا رہا ہوں. ارے مجھے اور میرے بیٹے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ حاجرہ میں تم کو، تمہارے بیٹے کو کسی انسان کے حوالے نہیں، الا ربنا، اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. یہ تھے کہانتاً، تمہیں، تمہارے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہم سے زیادہ تمہاری نگرانی میرا رب کرے گا. اتنا سنتے ہی وفادار بیوی
پیچھے ہٹ گئی، کہا جائیے اذا لیضیعنا ربنا، اگر رب کا حکم ہے اور رب کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اس جنگل میں اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ واپس آ گئی، اپنے بیٹے کو لے کے زندگی گزارنے لگی۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر اللہ نے ان کے لیے زمزم پیدا کیا، پھر اور آگے بڑھتے ہوئے کچھ یمن کے لوگ آئے، آبادی ہوئی، پھر مکہ آباد ہوا اور انہی سے عرب نسل چلی۔ اللہ اکبر۔ ایک بیوی، ایک ابراہیم، اس کی بیوی، میاں بیوی کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہی دنیا عرب بن گئی، ان کی نسل میں اللہ نے اتنی برکت عطا کر دیا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو قانت بنائے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ۔ نمبر 3 حنیفا، پابند تھا، کبھی باطل سے سمجھوتا۔ یہ ابراہیم کی سنت ہے، نہ کبھی شرک سے سمجھوتا کیا، نہ کبھی بدعت سے سمجھوتا کیا، نہ کبھی کفر سے سمجھوتا کیا، نہ کبھی کسی باطل اور غلط چیز سے سمجھوتا کیا۔ حنیف کہتے ہیں دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے صراط مستقیم پر قائم رہنا، زندگی بھر مرتے تم، اس کو کہا جاتا ہے حنیف۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، با مسلمان اللہ لا بابا رحمت رام رام۔ ہم کہتے ہیں دنیا اتنی شدت، اتنی سختی اسلام کے اندر نہیں۔ آج یہی کر کے مسلمان اتنا دین چھوڑا کہ وطا میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہو نوت۔ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے ہو۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والا اور اس کی پابندی کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دوستو ان کی سیرت کے 3 کردار سن لیا آپ لوگوں نے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من، کبھی مشرکوں سے کوئی سمجھوتا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا۔ کبھی انہوں نے وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نہ کبھی تعویذ رچکھائی، نہ غیر اللہ کے نام کا بکرا ذبح کیا، نہ کسی درگاہ پر گئے، نہ کسی چھنڈے اور کنڈے کے پیچھے پڑے۔ نیچے ہم اور اوپر ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو توحید والا بنائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اور بڑی ہے نمبر 5 شاکرا لانعمہ، ہمارا نبی ابراہیم ہمیشہ میرا شکر گزار بندہ تھا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو شکر گزار بنائے۔ ابراہیم کو تو صرف رسالت اور نبوت بہت ساری چیزیں تھی، لیکن ان کے پاس کار نہیں تھی، پیدل چلتے رہے، زیادہ اونٹ اور گھوڑے کی، کھانا بس کھجور پر گزارا، پانی پیتے تھے۔ جب بھی اللہ نے فرمایا پڑا اس تنگی میں بھی ابراہیم میرا شکر نہ کرنے والا بندہ تھا۔ آج ہم پر اللہ نے کتنا انعام کیا ہے، ان نعمتوں کو پا جانے ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ فرماتے ہیں میرا شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ نے جو نعمت دی ہے، سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، ایمان ہے، اولاد ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، یہ لباس ہے، طرح طرح کی سواریاں، بہترین محل گھر اور گھر ہے۔ دعا کرو اتنی نعمتیں پا جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو شکر ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ اور یاد رکھو شکر گزاری اگر کرتے رہیں گے تو اللہ نے ساتھ میں بڑے فوائد ہیں شکر گزاری کے۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے سورۃ النساء کی آیت ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اے میرے بندو اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو اللہ کو کیا پڑے کسی ظالم قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر کے تم کو تکلیف دی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم،
اگر ایمان کے ساتھ ساتھ تم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرو تو تمہارے اوپر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی ظالم اور کوئی زلزلہ، کوئی پریشانی اللہ شکر گزاری کرنے والوں پر نہیں آنے دیتے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو شکر گزار بندہ بنائے۔ آگے 2 منٹ اور اللہ نے ارشاد فرمایا اجتباہ، ابراہیم کو رب نے چن لیا تھا۔ کیا کیا؟ چن۔ کس کے لیے؟ کفر کام کے مقابلے کے لیے، شرک کے مقابلے کے لیے، نمرود کی نمرودیت کے مقابلے کے لیے، اہل باطل کے مقابلے کے لیے، اور اس دنیا سے کفر و شرک اور نمارید کو مٹانے کے لیے اگر منتخب کیا تو اپنے پیارے نبی ابراہیم کو منتخب کیا۔ اجتباہ، آگے وہداہ، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو رہنما بنایا، ہدایت دی الی صراط مستقیم۔ ہو گئی بات؟ یہ تک 7-8 خوبیاں بیان کی گئی۔ خطبے میں اس سے زیادہ ان کی سیرت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، ورنہ ایک بہت ساری چیزیں ہیں۔ آخر میں ایک چیز بتا کے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ سن لیا آپ نے بھائی؟ سن لیا نا؟ اب کیا ہے؟ ثم اوحینا الیک، اے نبی سب گزر گئے، موسیٰ بھی گئے، عیسیٰ بھی گئے، ہارون بھی گئے، سب چلے گئے، اب باری آپ کی ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو، کہ آپ اور آپ کے قیامت تک آنے والے امتی ملت ابراہیمی کی حفاظت اب آپ کو کرنا۔ آج سارے ابراہیم، ملت ابراہیمی جو آپ نے سنا، اس کا وارث اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو بناتا رہا۔ نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہوا تو اللہ نے فرمایا اب قیامت تک اس ملت ابراہیمی کا ملت ابراہیمی کو زندہ رہنا، اس کو باقی رکھنا، قائم رکھنا، اب یہ آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا یہ کام ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ توحید کے خاطر ابراہیم آگ میں گئے، شرک سے بچنے کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی، مقابلہ کیا، توحید دنیا میں عام کیا۔ اب ملت ابراہیمی کے پاسبانی نبی آپ اور آپ کے یہ امتی جو بیٹھے ہیں، ان کا کام ہے ملت ابراہیمی کو دنیا میں قائم رہنا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تبھی انہوں نے شرک اور باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ دعا کرو اللہ ایسے ہی بنائے۔ آج ہم کبھی سب کو لے چلنے کی ضرورت، کیا سب کو لے چلنے کی؟ ارے ملت ابراہیم سب سے بڑا خطرناک نظریہ اور چمنا یہی ہے، ملت ابراہیمی کو مٹانے کے لیے نہیں زمانہ بدل کے سب کو لے کے چلنا ہے، یعنی سب کو لے کے چلے، توحید کی دعوت نہ دیں۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں توحید سے اختلاف ہوتا ہے، بدعت کو بدعت نہ کہیں، کیوں امت کرنے فساد ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے ملت ابراہیمی یہ ہے کہ باطل کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ملت ابراہیمی کا پاسباں بنائے۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما، جو پریشان ان کی پریشانی کو دور کر دے، بھولے بھٹکے جو ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ملت ابراہیمی کا پاسباں بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قل ان صلاتی، ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک وامرت ان اکون اول المسلمین۔ یہ دعا کرو اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن شریعت اور ملت ابراہیمی کی پاسبانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم نے جو بیمار ان کو شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال پریشانیوں کو دور کر دے۔ تمام امت مسلمہ کو شرک، بدعت، ضلالت، گمراہی، روشن خیالی، اوپن مائنڈ جن کو آج پر بنا دیا گیا ہے، اللہ کچھ نہیں اس دماغ میں، اس آنکھ میں اور اس عمل میں ملت ابراہیمی کے علاوہ کوئی چیز اور آنی
نہیں چاہیے. جب ملت ابراہیمی کو اپنائیں گے تو قربانی بھی ہماری قبول کی جائے گی. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.